ایران پسیورش اسرائیلی فوجی ہیڈ کوارٹر کریے ماڑی نشانک جوڑ کرنے بتا در ملکی میڈیا ردا ایرانی ارشا تل ابیبا واقع اسرائیلی فوجی ہیڈ کوارٹر ہم نشانک جوڑ کرنے بتک در ملکی میڈیا ردا ایران اسرائیل سرا پسی ارشا 200 چکیش میزائل ارش کتا ارشا باسی ماڑی تباہ بتگا جبکہ 4 اسرائیلی بیران 60 چکیش ٹپی بتگا تل ابیب و مقبوضہ بیت المقدسہ بیلسٹک میزائل فائر کنک بتا۔ اس وقت ہمارے ساتھ لائن میں موجود ہیں دفاعی تجزیہ کار فیصل شاہ۔ جی فیصل شاہ، ایران اور اسرائیل کشیدگی کے حوالے سے جو ہے وہ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے، یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ یہ ایک بڑا خطرناک موڑ پہ لے آئے ہیں پورے ریجن کو۔ اسرائیل اور ایران دو ایسے ممالک ہیں اس ریجن میں جن کے پاس کیپیبلٹی بھی ہے، یعنی قابلیت بھی ہے، اور اس قابلیت کو یوز کرنے کی نیت بھی ہے۔ تو یہ پہلے بھی اس کا مظاہرہ کر چکے ہیں اور اس وقت تو باقاعدہ جنگ کا آغاز ہو گیا ہے دونوں کے بیچ میں۔ یہ خطہ بڑا سینسیٹیو ہے، ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ یہاں پہ بہت سارا دنیا کی ٹریڈ یہاں سے گزرتی ہے، بہت سارے لوگوں کا انحصار ہے اس خطے پہ، اور یہ اگر جنگ چلتی رہی تو اس میں صرف ان دو ممالک کا نقصان نہیں ہوگا بلکہ بالعموم اس خطے کے رہنے والے اور اس خطے سے جو باہر کے ملک ہیں ان کا بھی نقصان ہوگا، کیونکہ سب کی یہاں سے تجارت افیکٹ ہو جائے گی۔ آپ دیکھیے کہ صرف ایئر سپیس بند ہونے سے کتنے ملکوں کی فلائٹ بند ہو گئی ہیں۔ اسی طرح یہ جو خلیج فارس ہے یہ بہت اہم خطہ ہے، یہاں سے دنیا کا 40% تیل گزرتا ہے، تو اگر وہ 40% تیل افیکٹ ہو جائے گا تو تمام دنیا کی معیشت پہ اس کا فرق پڑے گا۔ اور ابھی آپ دیکھیے کہ تقریباً 10% خام تیل کی قیمت میں اضافہ ہو گیا ہے صرف شروع کے ہی دنوں میں۔ تو اگر یہ خدا نخواستہ چلتا رہا اس طرح معاملہ تو تمام دنیا کو اس کا افیکٹ ہوگا، تو سب کو چاہیے کہ مل کر اس کو روکے۔ جی سر، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ہے خلیجی ممالک ہے، اسلامک ممالک کنٹریز ہیں، وہ اس جنگ میں جو ہے وہ کیا ایران کا ساتھ دیں گے؟ دیکھیے، کوئی کسی کا ساتھ نہیں دیتا آج کے زمانے میں، سب اپنے اپنے انٹرسٹ کو دیکھتے ہیں، لیکن ہاں امن کے خواہاں سب ہوتے ہیں۔ تو کوئی بھی نہیں چاہتا کہ کسی بھی جگہ پہ دنیا میں کوئی ایسی کشیدہ صورتحال پیدا ہو جس سے وہ بھی افیکٹ ہوں اور باقی بھی افیکٹ ہوں، انسانی جانوں کا ضیاع ہو، انفراسٹرکچر کا ڈسٹرکشن ہو، اور بہت سارے ایسے نقصانات ہیں جن کا ازالہ نہ ہو سکے۔ تو کوئی بھی نہیں چاہتا، تو میرے خیال ہے سفارتی سطح پہ تو سب مل کر کام کریں گے اور زور دیں گے کہ اس کو ختم کریں، لیکن اگر آپ یا ہم میں سے کسی کا یہ خیال ہے کہ کوئی ایران کے ساتھ آ کے کھڑا ہو جائے گا جس طرح سے امریکہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے، تو میرا نہیں خیال کہ ایسا ہونے والا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ ہمسایہ ملک ہے ایران کا، کیا وہ جو ہے پاکستان پہ اثرات نہیں ہوں گے اس جنگ کے حوالے سے، اور بہت پاکستان کو اثرات جو ہے وہ جنگ روکنے میں جو ہے وہ اپنا کردار ادا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، بہت اثرات ہوں گے، کیونکہ ایران بالکل ہمارا ہمسایہ ہے اور جنگ ہمارے ہمسائے میں آ جائے گی۔ جنگ جہاں بھی جاتی ہے وہ کسی کے لیے فائدہ مند نہیں ہوتی ہے، بے شک وہ ملک ہوں جو کہ آپس میں لڑ رہے ہیں یا وہ ملک ہوں جو ان کے ہمسائے ہیں۔ تو پہلی چیز تو یہ کہ ہمیں اس وجہ سے خطرہ رہے گا کہ جنگ بالکل ہمارے ہمسائے میں آ گئی ہے۔ دوسری چیز یہ کہ آپ یہ دیکھیے کہ ہماری 90% سے زیادہ جو تجارت ہے وہ سی سے ہے، ہمارا ملک چلتا ہے اس سے، 100% ہمارا تیل سی سے آتا ہے۔ تو اگر ہمارے اس تجارت اور اس تیل کی جو ترسیل ہے اس میں فرق پڑے گا تو ہماری معیشت پہ فرق پڑے گا، ہماری جو ڈیلی لائف ہے اس پہ فرق پڑے گا۔ تو ہمیں بالکل اپنا بھرپور کردار ادا کرنا چاہیے۔ پاکستان نے پہلے بھی مذمت کی ہے اسرائیل کے اس حملے کی، اور پاکستان کو اس میں اپنا کردار بھرپور ادا کرنا چاہیے۔ ماشاءاللہ آج پاکستان کی جو پوزیشن ہے وہ دنیا میں، خطے میں ایک بڑے ذمہ دار ملک کے طور پر ابھری ہے، تو ہمیں اس پوزیشن کا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ جی سر، جس طرح جو ہے وہ امریکہ نے جو ہے وہ پاک بھارت جنگ میں جو ہے وہ
ایک اہم کردار ادا کیا ہے جنگ رکوانے میں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ہے وہ امریکہ کو بھی جو ہے وہ اس طرف جو ہے وہ کچھ کرنا چاہیے اس جنگ کو روکنے کے لیے، یا پھر جو ہے وہ امریکہ جو ہے وہ اس جنگ کو اور ہوا دیں گے؟ دیکھیے، پاک بھارت جو مارکا ہوا اس میں امریکہ حصے دار نہیں تھا، پارٹی نہیں تھا، ایک تھرڈ پارٹی تھا. لیکن اس جنگ میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ باقاعدہ اس کا حصہ ہے، وہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے، اس کی مرضی سے سب کچھ ہو رہا ہے، اور وہ اس سچویشن کو ایران کے خلاف استعمال کرنا چاہتا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے کہا ہے کہ جو اسرائیل کا حملہ ہے اس کی ہمیں پیشگی اطلاع تھی، اور اس حملے کے بعد ہم امید کرتے ہیں کہ ہم ایران کے ساتھ وہ ایگریمنٹ کر سکیں گے جو وہ کرنا چاہتے ہیں، یعنی اس کی جو یورینیم کی افزودگی ہے اس کو 0% کر دیا جائے، اور اس کا جو بیلسٹک میزائل کا پروگرام ہے اس کو بالکل ختم کر دیا جائے، جو کہ ایران نہیں مان رہا. تو وہ تو خود اس میں حصہ ہیں، وہ اس کو کیوں رکوائیں گے؟ وہ تو چاہیں گے کہ ایران کو اور پریشر کیا جائے تاکہ ان کی جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں ان پہ عمل ہو سکے. بہت بہت شکریہ.